بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سید یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سید یا خاتم النبیین اللہ کے پیارے محبوب شاہ بنی آدم نور مجسم غیب کی خبریں دینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں میں سے فرمانے والی شان ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود پاک نہ پڑے وہ آدمی بدبخت ہے، کنجوس ہے، بخیل ترین شخص ہے۔ اللہ رب العزت کا جو حکم قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے تو اعلان فرما دیا، اللہ بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور ایمان والوں کو حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی پہچان کرا دی کہ ایمان والے پڑھیں گے، بے ایمان نہیں پڑھ سکتے۔ اب الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور علماء حق ہمیشہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اب دیکھو درود جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف ہے۔ اب سلام جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اس کے پڑھنے میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اہل سنت و جماعت ہوں، تو اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ تبلیغی نصاب کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے، بیان فرما دیا، لکھ دیا ہے کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں وہ کثرت سے درود پڑھیں گے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے امام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے امام حسن رضی اللہ عنہ، اور تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے روایت ہے
کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ درود پڑھیں گے، اور مولانا زکریہ نے لکھ دیا یعنی سنی اہل سنت و جماعت وہی ہے جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جو اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کو بھی سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو جو اہل سنت و جماعت اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی تعریف کرنا ہوگی، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی ہر فرد کی تعریف کرنا ہوگی، اور سننا ہوگی، اور سنانا ہوگی، سنانی پڑے گی۔ بلکہ وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان نہ کرے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، جو کرے وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ چاہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، چاہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کوئی بھی صحابی ہو، حضرت امیر مومن معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، سب کی تعریف کرنا پڑے گی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا کہ میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرو اور حضرت امیر معاویہ کی نہ کرو، کسی کی بھی تعریف بیان کرنا منع نہیں فرمایا۔ اسی لیے علماء حضرات پر ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف ملتی ہے، سب کی شان عظمتیں جو حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ کرنی پڑے گی، اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بھی تعریف کرنی پڑے گی۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لگائی کہ میرے صحابہ کی تعریف بیان کرو اور اہل بیت کی نہ بیان کرو، اور اہل بیت کی بیان نہ کرو تو صحابہ کی بیان نہ کرو، یہ قید نہیں لگائی، بلکہ حکم فرمایا ہے کہ ان کی محبت بھی فرض ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت بھی فرض ہے۔ اسی لیے اہل بیت کی محبت بیان کرنا ضروری ہے، جو صحابہ کی بیان نہیں شان کرتا وہ بھی سیدھے راہ پر نہیں ہے۔ اسی لیے اہل بیت کی شان بھی بیان کرو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان نہ کرو۔ کتابوں کی کتابیں بڑی پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اب کچھ ایسے حضرات بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اس کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی قید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنہوں نے ساتھ دیا ان کو صحابی اصل میں ساتھی کہتے ہیں نبی پاک کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب الجنت اصحاب النار، استغفراللہ، کچھ اس سے یہ بھی مراد لے لیتے ہیں کہ جو استغفراللہ صحابی جہنمی، استغفراللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جہنمیوں کے ساتھی جہنمی اور جنتیوں کے ساتھی جنتی ہیں، عام سمانا ہے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں ان کے اوپر ایسی لعنتیں پڑتی ہیں کہ فرشتے، انسان، ہر شے لعنت کرتی ہے، کوئی انسان کرے یا نہ کرے۔ تو میں آگے سے یہ ثابت کروں گا، اور کتاب جو ہے وہ مشکوٰۃ شریف ہے۔ مشکوٰۃ شریف جو یہ کتاب ہے سارے اہل حضرات پڑھتے ہیں اس کو، اس سے میں صحابہ کی فضیلت بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے باب کے بارے میں جو باب قائم ہے اس سے بھی فضیلت بیان کروں گا، لیکن یہ بیان صرف فضائل کے معاملے میں، بعد میں جس طرح ان کے باب آگے قائم کیے گئے اس مشکوٰۃ کے سارے باب انشاءاللہ میں بیان کروں گا، تو علیحدہ علیحدہ وہ بیان ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ایک بھی کوئی حدیث دکھائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو میرے صحابہ کے خلاف بولو اور اہل بیت کے مقابلے میں بولو، نہیں، آپ کو ملے گی بھی نہیں۔ اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خالی اہل بیت کی تعریف کرتے رہو، میرے گھر والوں کی، میری آل کی اور صحابہ کی نہ کرو، یہ بھی آپ کو کبھی روایت نہیں ملے گی، قیامت تک کوئی نہ دکھا سکے گا۔ اپنی مرضی سے کوئی من گڑت روایت بنا لے تو علیحدہ بات، لیکن ہو نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی ایسی روایت کہ نبی پاک نے فرمایا ہو اہل بیت کی بیان تعریف کرو اور میرے صحابہ کی نہ کرو۔ لہذا چھوٹے سے لے کر بڑا میرے اس بیان کو ایک مرتبہ ضرور سنیں، تو یہ قمر زمان چینل پر یوٹیوب میں اور فیس بک قمر زمان میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ جمعۃ المبارک کا دن اور مقدس دن، اس میں یہ جمعۃ المبارک کو خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی فضیلت پہنچ جائے اور آقا علیہ السلام نے کیا کیا بیان فرمایا، کیسی ان کی شان عظمتیں۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، جو صحابہ کرام رضی اللہ کو نہیں مانتا وہ پکا لانتی ہے، ایک نمبر کا لانتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف بولتا ہے اور اہل بیت طاہرہ رضی اللہ کے خلاف چاہے بولتا ہے، بروز حشر وہ سر نہیں اٹھا سکے گا، ایسے اس کا سر نیچے ہوگا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بولتا ہے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتا ہے وہ بھی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا، کیونکہ واحد مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اور جتنے بھی بزرگان دین نے کتابیں لکھی ہیں، کسی نے یہ نہیں بیان فرمایا اہل بیت کی شان بیان کرو صحابہ کی نہ کرو، صحابہ کی کرو اہل بیت کی نہ کرو۔ جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے صحابہ کرام جنہوں کے جو حق میں بات ہے وہی بیان کرنے پڑے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں وہ بات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کے حق میں صاف سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے اور صحابہ کی تعریف ذرا گاج واج کے کرنی چاہیے۔ اس واسطے میں ذرا اردو پنجابی تہاڈے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحاب ہیں، یہ علماء پر قرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی تعریف کرنی چاہیے سب کو۔ جو نہیں کرے گا تو وہ خیانت ہوگی، بروز محشر پوچھا جائے گا کہ لوگ میرے صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف بول رہے تھے اور تم لوگ جناب والا خاموش تھے، میرے صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف لوگ بدگوئیاں کرتے تھے، تم لوگوں نے ان کو جواب ہی نہیں دیا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے لیے خاص بیان میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے نیٹ کے اندر قمر زمان چینل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں میرا بیان موجود ہے، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرا بیان نیٹ کے اندر موجود ہے، اور گستاخ صحابہ کی مذمت تقریباً 3 بیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ 5-7 بیان اور انشاءاللہ پورے کروں گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ وہی آپ سنیں گے تو آپ کو سرور آ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کیا شانیں اور عظمتیں ہیں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں اپنی اولاد کو بھی سناؤ اور گھروں میں بھی سنو اور سناؤ، تاکہ پتہ چلے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جانیں قربان کی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مال لا کر قدموں میں رکھ دیا ہے، آقا علیہ السلام نے ان کی شانیں کس طرح بیان فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کے خلاف جو بولتا ہے، میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے جو خلاف بولتا ہے ذرا توجہ سے سن لیں۔
حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو۔ کتاب کا نام ہے شفا شریف، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوا ومن سب اصحابی فاضربوا، کہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے اس کو قتل کرو، اور جو صحابی رضی اللہ عنہ کو گالی دے اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو سزا دو، اس کو سزا دو۔ ملک کے اندر جو بھی حکمران آتا ہے اس پر لازم ہے جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے اس کو سزا دی جائے، اور جو نبی بنے اور جو نبی کے خلاف بولے ان دونوں کو قتل کیا جائے۔ یہ حکم ہے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور سید مومن حسن شبلنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پہلے میں دستے ہیں ذرا پنجابی زبان دے اندر، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسے نبی دے خلاف بولتا ہے گالی دیتا ہے فرمایا انہوں قتل کیتا جاوے، تے جڑا کسے صحابی دے خلاف بولتا ہے انہوں سزا دیتی جاوے، انہوں کی کیتا جاوے، سزا دیتی جاوے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گالی دے وے او مسلمان ہوئے یا کافر ہوئے انہوں قتل کیتا جاوے، اس دی کوئی توبہ قبول نہیں، اس دی کوئی توبہ قبول نہیں۔ یہ سارے دا استجماع ہے، سارے دا جماع ہے، سارے متفق ہیں اس تے۔ جڑا نبی دے خلاف بولے تے جڑا نبی دے خلاف بولے گستاخی کرے تے جڑا بندہ نبی ہون دا دعویٰ کرے انہاں دونوں نو قتل کیتا جاوے، تے جڑا نبی پاک دے صحابیاں دے خلاف بولے انہوں ماریا جاوے، انہوں سزا دیتی جاوے۔ میرے دوستو اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت کی بھی شان بیان فرمائیے۔ اشرف المولد دے اندر البطول دے اندر لکھیا ہے، تقیر سعادت دے اندر لکھیا ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل دے خلاف بولتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگوں جو ہمارے اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، دشمنی اور بغض رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ فرمائے گا اللہ۔ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت دے نال بغض رکھتے ہیں، عداوتاں رکھتے ہیں، انہاں دے خلاف میرے دوستو بولتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اہل بیت دے خلاف بولتا ہے انہاں حشر یہودیاں دے نال ہوئے گا، یہودیاں دے نال ہوئے گا، ان دا حشر کن دے نال ہوئے گا؟ یہودیاں دے نال۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کہ جو شخص محبت اہل بیت میں مرا، مومن مرا، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا۔ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت وچ مر گیا، دنیا تو چلا گیا، فوت ہو گیا، فرمایا وہ شہید فوت ہویا، وہ شہید فوت ہویا۔ میرے دوستو ایک اور روایت سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دی محبت دے بارے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے کو روایت ہیں۔ میرے دوستو جڑے لوگ کہندے نے صحابہ نبی پاک دی آل نال محبت نہیں کرتے سن تے اے حدیثاں پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیوں ساڈے تک پہنچائیاں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے نال محبت نہ کردے تے پھر ایک بھی انہاں دی شان دی حدیث ساڈے تک کدے بھی نہ پہنچاندے، کدے بھی نہ پہنچاندے۔ میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دے صحابیاں دے بارے غیرت کرنی چاہیے، انہاں دے حق وچ بولنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں نے آل دی تعریف بیان فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جڑے مفتی صحابین آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت کی محبت پورے سال کی عبادت سے افضل ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال محبت کرنا، انہاں نال محبت کرنا ایک سال دی عبادت تو افضل ہے۔ ایک سال دی عبادت کتھے؟ فرمایا ایک دن دی محبت، ایک مہینے دی نہیں، ایک دن دی محبت،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے کنا انصاف فرمایا ہے، فرمایا ایک دن دی محبت فرمایا پورے سال دی عبادت تو افضل ہے۔ جی ہن بھی جڑا نبی پاک علیہ السلام دے صحابیوں دے خلاف بولتا ہے اس تو وڈا لعنتی تے جنمی ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے اور ہر نبی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا آل دا ہر فرد ہے وہ بھی جنتی ہے۔ لیکن ایک گل غور دے نال وہ لوگ سن لین جڑے آل رسول نہیں تے آل رسول بنے پھردے نے، آل رسول دے نام تو کمائیاں کردے نے، اے سوچن قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام اپنا منہ کی وکھان گے، اے اس دن نبی پاک نو اپنا منہ کی دکھان گے، اے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اپنا سر اٹھا کے گل کرن گے، کیونکہ روز محشر مجرموں کو سر سے بالوں سے پکڑا جائے گا۔ ہر شخص غور کر لیں کہ دنیا میں کتنی اہل بیت کی محبت بیان کرتا ہے، کتنی آل رسول کی شان بیان کرتا ہے، کتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان بیان کرتا ہے، تو مجرم اس دن سر کے بالوں سے پکڑ لیے جائیں گے، سر کے بالوں سے پکڑ لیے جائیں گے میرے دوستوں۔ اسی لیے مجرم ہو کے نہ جاؤ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، اہل بیت کی بھی محبت لے کر جاؤ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بھی محبت لے کر جاؤ۔ ان دونوں کی محبت نہ ہوئی، بغض اہل بیت والا اور بغض صحابہ والا ایسے سر جھکا کے کھڑا ہوگا، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان ہے، اہل بیت والے بھی مسلمانوں کی جان ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانیاں دیں، اور میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا مجھے یاد آ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کو، بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو کیوں نہ کہیں؟ حضور علیہ السلام نے کوئی قید لگائی کہ میری اہل بیت کو رضی اللہ عنہ نہ کو کہ ان پر اللہ راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ ان پر راضی ہے، جن پر اللہ راضی ہے ان کو رضی اللہ عنہ کہنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی شرک نہیں، ہم کیوں ان کو نہ کہیں رضی اللہ عنہ؟ اب کچھ کہتے ہیں کہ علیہ السلام کو، علیہ السلام کو، علیہ السلام بھئی اللہ تعالیٰ کی ان پر سلامتی نازل ہوتی ہے، سلام نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پر سلام ہے، زیادہ نبیوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ پہلے علیہ السلام لکھا جاتا تھا، لیکن کچھ علماء حضرات نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی لکھا جائے تو ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی لکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہچان ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کے حضرت علی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس میں جس آدمی کو پتہ نہیں وہ اس کا فرق نہیں بیان کر سکے گا کہ ان میں صحابی کون ہے اور ان میں نبی کون ہے، تو فرق بیان کرنے کے لیے یہ واضح کہنا پڑے گا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ میں سے، اور علیہ السلام زیادہ نبیوں کے ساتھ لگایا جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی کسی امام کے ساتھ لگاتا ہے لیکن گناہ نہیں، لیکن ساتھ بیان کرنا پڑے گا کہ یہ نبی نہیں ہے، ہم محبت کے طور پر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اسی علماء نے لکھ دیا، اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، لیکن علیہ السلام نبیوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ زیادہ بہتر لگایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بیٹا باپ نہیں بن سکتا اور باپ بیٹے کا باپ ہوتا ہے، لیکن کوئی بیٹا باپ کا باپ نہیں بن سکتا۔ کوئی بیٹا کہے کہ میں اپنے باپ کا ہوں باپ، تو وہ بات صحیح نہیں لگے گی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو، اور علیہ السلام بھی کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن یہ ساتھ ضرور بیان کرے کہ کوئی کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام، تو پھر ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ بعد میں ہے، تابعین میں سے ان کا درجہ ہے اور چھٹے امام ہیں، نبی نہیں، یہ بھی ساتھ بات واضح کرنی پڑے گی۔
تو اب میں مشکات شریف سے آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں، جو نبی پاک علیہ السلام نے مشکات شریف کے اندر اپنے صحابیوں کی شان بیان فرمائی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ پر سونا خیرات کرے تو ان کے ایک مد کو بھی نہ آدھا پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور تے بیان فرما دیتا، میرے صحابیاں نو برا نہ کہو، انہاں دے خلاف نہ بولو۔ اگر کوئی اور پہاڑ دے برابر بھی سونا خرچ کر دے وے تے فرمایا انہاں دے ایک ادھے حصے نو ہی نہیں پہنچ سکتا۔ ہن اس دی شرح کچھ اس طرح بیان فرمائی گئی ہے۔ جناب والا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اس تو مراد یہ بھی ہے کہ فرمایا 4 مد کا ایک سہاں ہوتا ہے اور ایک سا 4.5 سیر کا ہوتا ہے، تو مد 1 سیر آدھا پاؤ ہوا، یعنی میرے صحابی قریباً 1.25 سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو یا عام مسلمان ہو، پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو ان کا سونا قرب الہی قبولیت میں صحابی کے 1.25 سیر کو بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح فرمایا یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادت کا ہے۔ جس طرح مسجد نبوی شریف کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے زیادہ، 50,000 گنا زیادہ۔ ہن میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ذرا سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ نو برا نہ کہو، انہاں دے خلاف نہ بولو۔ کوئی پہاڑا جنہ سونا بھی خرچ کر لوے، پہاڑا جنہ کوئی سونا بھی خرچ کر لوے تے کوئی 1.25 سیر جاؤ بھی خیرات مطلب کر دے تے انہاں دے ایک ذرے حصے نو ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح فرمایا نماز عبادت ہے تے مسجد نبی دے وچ 50 نمازاں دے پڑھن دا 1,000 گنا فرمایا ثواب ہے۔ مسجد نبی دے اندر نماز پڑھی جاوے تے فرمایا 50,000 گنا ثواب زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ دے بارے چ مزید سنو کہ حضرت ابو قراتہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو قراتہ رضی اللہ تعالیٰ راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ بہت دفعہ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تارے آسمان کے لیے امان ہے، جب تارے جاتے رہیں گے تو آسمان کو وہ پہنچے گا جس کا وعدہ ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ تو جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ گزرے گا جس کا ان سے وعدہ ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ تو جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت کو وہ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبَتْ أَنَا آتَ أَصْحَابِي مَا يُعَادُونَ وَأَصْحَابِي أَمَانَةً لِأُمَّتِي۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا أَذْهَبَ أَصْحَابِي آتَ أُمَّتِي ما یعادون، رواہ مسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، بہت دفعہ فرمایا، صحابی رضی اللہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام آسمان مبارک کی طرف منہ کر کے فرماندے کہ جس طرح آسمان دے اتے تارے ہیں، آسمان تے تارے نے، فرمایا آسمان تو تارے جس ویلے چلے جان گے انہاں نوں او کچھ پہنچے گا جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ میرے صحابی، فرمایا میرے صحابی امان ہیں، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دے دی
گارنٹی دے دیتی کہ فرمایا میں اپنے صحابیاں دے واسطے امان ہاں، میں اپنی صحابیاں دا حفاظت والا ہاں، میں حفاظت کرن والا ہاں، میری ایمان دے وچ ہیں۔ فرمایا جس ویلے میں چلا جاواں گا دنیا تو تشریف لے جاواں گا، میرے صحابہ دے اُتے او وقت گزرے گا جیڑا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ میری امت دے واسطے امان ہیں، تے میرے صحابہ جس ویلے چلے جان گے میری امت نو او پہنچے گا جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دی طرف بار بار چہرہ مبارک اٹھاندے سن اور دیکھتے سن، اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام وحی دا بھی انتظار فرماندے سن، تے فرمایا قیامت تو پہلے اسمان تو تارے اس طرح جڑن گے اسمان پھٹ جائے گا، اور فرمایا تارے اسمان پر ہیں، اسمان پھٹنے سے امن، اور فرماتا ہے کہ اس طرح میری موجودگی میں وہ حضرات آپس کے جنگ و قتال وغیرہ آفات سے محفوظ ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح بیان فرمائیے کہ جس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں چلا جاواں گا، میرے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ او وقت آئے گا جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے، تے فرمایا میرے صحابی امت دے واسطے امان ہیں، حفاظت ہیں۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی شان بیان فرما دیتی، پیغام پہنچا دیتا کہ اے تاڈے واسطے امان ہیں تے میں انہاں دے واسطے امان ہاں، میں انہاں دے واسطے میں خود حفاظت دار ہاں، اے میری امت دے واسطے حفاظت دار ہیں۔ تے دوستو جس ویلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہو گئی تے بڑے فتنے پھیلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا فتنوں کا دروازہ کھل گیا، فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابیاں دے بارے پہلے بیان فرما دیتا کہ فتنے ہون گے، فساد ہون گے، میرے صحابہ جنی دیر رہن گے امان ہوئے گی۔